بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افطاری کی دعا۔ افطاری میں کوشش یہی کی جائے جو وقت ہے عین موافق اور مطابق یا معمول کے لحاظ سے اس سے 1 یا 2 منٹ بعد جو ہے نا افطار شروع کریں، ٹھیک ہے۔ آج کل کیلنڈر کی سہولتیں موجود ہیں تو اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی وقت ہے اس کے 1 منٹ بعد آپ جو ہے نا کریں، یا پھر اپنی مسجد کے جتنے ہماری مسجد سے جو اذانیں ہوتی ہیں، دیکھیں اذان سے اس کا تعلق نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، سحری کا اور افطاری کا تعلق اذان سے نہیں ہے، ان کا تعلق نماز سے ہوتا ہے۔ تو لہذا جو وقت دیا جاتا ہے اس کے 1 منٹ بعد جو ہے نا مثال کے طور پر یا 2 منٹ بعد آپ جو ہے نا افطاری کر سکتے ہیں۔ افطاری کی دعا کیا ہے؟ افطاری کی دعا یہ ہے: اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ اس میں ایک بات ذہن نشین رکھیں، اکثر ہمارے یہاں جو ایک تھوڑی سی غلطی وہ یہ ہے کہ جو ہے نا مثال لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے جو ہے نا مطلب دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جبکہ اس کے اندر دعا کے اندر دیکھیں لفظ کیا ہے، وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، میں نے تیرے دیے رزق سے افطار کیا۔ تو ابھی تو آپ نے کیا نہیں، آپ تو پہلے جو ہے نا مطلب کیا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا پہلے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کچھ کھا لیں، مطلب آپ نے کھجور لے لیا یا پانی کا گھونٹ پی لیا یا کوئی بھی پھل فروٹ وغیرہ کا سیلی لیا، اس کے بعد جو ہے نا آپ جو ہے نا پھر اس دعا کو پڑھیں۔ اب ایسا بھی نہیں کہ جناب مطلب پہلے سب کچھ ہی کھا لیں پھر اس کے بعد پڑھ لیں، ایسا بھی نہیں کہ جب افطاری بڑی رحمت والی چیز ہے اور بڑی کثرت کے ساتھ اللہ روایت کے اندر آتا ہے کہ افطار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزادی کے بخشش کے پروانے عطا فرماتا، اور ہم اس وقت کے اندر بھی جو ہے نا مطلب ہماری نگاہیں یہ ہوتی ہے آج پاپا جو سامان لے کر آئے ہیں مطلب یہ فروٹ کتنا ہے، سموسے کم تو نہیں ہیں، اگر کم ہے تو میرے کو پہلے وہ لینا ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجیے۔ الحمدللہ انسان پورا 11 سال، کسی نے کیا خوب کہا ہے، 11 مہینے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے انداز نے اللہ نے آسانیاں دی ہوتی ہیں، اے میرے بندو کھاؤ اور پیو، لیکن یہ ایک مہینہ اگر تم اپنا تھوڑا سا ہاتھ روک لو گے، اور منع بھی نہیں ہے، اب سحری میں کھائیں، رات میں پوری رات کھائیں، افطار کے بعد اتنا ہی کہ تراویح بآسانی پڑھ سکیں اتنا کھائیں، اپنا سمجھ کر کھائیں، اور اپنا سمجھ کے کھائیں گے تو انشاءاللہ عبادت میں بھی ذوق اور شوق رہے گا۔ تو انشاءاللہ پہلے کچھ کھا لیا جائے، اس کے بعد جو ہے نا دعا پڑھی جائے، اور یہی آداب دعا میں سے بھی ہے اور یہی طریقہ کار بھی ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو مسائل کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔